سما تمہارے لیے، مدین و مدینہ تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان۔ اے شہر علم و عالم اسرار خشک و تر، تو بادشاہ دی ہے تو سلطان بحر و بر، ہر رات تیرے گیس ہوئے عنبر فشاں کی یاد، تیرے لبوں کی آئینہ بردار ہے سحر، آیات تیرے حسن خد و خال کی مثال، واللیل تیری زلف ہے رخسار والقمر، والعصر زاویہ ہے تیری چشم ناز کا، والشمس تیری گرمی انفاس کا شرر، ہر رات تیرے گیس ہوئے عنبر فشاں کی یاد، تیرے لبوں کی آئینہ بردار ہے سحر، یاسین تیرے نام پہ الہام کا غلاف، طٰہٰ تیرا لقب ہے شفاعت تیرا ہنر، کوہسار پاش پاش ہیں ابرو کی ضرب سے، دو لخت چاند ہے تیرے ناخن کی نوک پر، اے شہر علم و عالم اسرار خشک و تر، تو بادشاہ دی ہے تو سلطان بحر و بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد اور پیش کیا جا رہا ہے آپ کا پسندیدہ سیگمنٹ دہن میں زباں، تمہارے لیے مقابلہ حسن تقاریر ہوا کرتا ہے، اور یہ سعادت ARYQTV کے حصے میں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت باسعادت کے مہینے میں یہ پر رونق، یہ مہینہ برکتوں والا، رحمتوں والا، تو ایک طرف آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن رحمت سے ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے طلباء کو، بچوں کو وابستہ کرنے کی ایک کاوش، ایک درسگاہ کی صورت ARYQTV کا یہ پلیٹ فارم کے جہاں پر ان کی اصلاح بھی کی جاتی ہے، ان کو سکھایا بھی جاتا ہے، نکھارا بھی جاتا ہے، اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے اس مقابلے تقاریر کو جج کرنے کے لیے عالم اسلام کے ملک پاکستان کے معروف صاحبان علم و دانش تشریف فرما ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی شخصیت، اور میں پہلے آپ کا تعارف کرانا چاہتا ہوں کیونکہ خصوصی طور پر آج ہمارے اس جوری پینل کو آپ نے خصوصی انداز میں مزید زینت افروز کیا ہے، ARYQTV کے سینئر موسٹ ہمارے ہوسٹ ہیں اور ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، ہمارے لیے استاد کا درجہ رکھتے ہیں، جناب رئیس احمد تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی مجھے پتا ہے کہ آپ ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اور خصوصی طور پر دست شفقت رکھنے کے لیے آج ہمارے جوری پینل کا حصہ بنے۔ آپ کی خوبصورت کمپیئرنگ سننے کے لیے یہ آپ لوگوں سے سیکھا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، جزائے خیر دے آپ کو۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما حلقہ ادب کی ایک اور معروف شخصیت، کسی تعارف کے محتاج نہیں، جناب رضوان زیدی صاحب تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ایک مستقل چہرہ ARYQTV کا، آپ بھی ہوسٹنگ کرتے ہیں اور ایک بڑا خوبصورت اور بہت زیادہ دیکھے جانے والا پروگرام آپ وہاں پر ہوسٹ ہیں، مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب کے ساتھ الحمدللہ یہ سالوں پر مشتمل آپ کا یہ سفر ہے، یہ ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ جناب آشکار داور صاحب تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اور آپ تینوں معزز منصفین کی اجازت سے ہم بڑھتے ہیں مقابلے کی جانب۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا آج کا موضوع ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کس انداز سے دیے گئے موضوع پر ہمارے یہ طلباء اپنی اپنی عقیدتیں نظر کرتے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں۔ جو سب سے زیادہ اپنے حسن بیان سے، اپنے جوش خطابت سے ہمارے ان معزز منصفین کو متاثر کرنے میں کامیاب ہوگا، وہ کوالیفائی کرے گا اگلے راؤنڈ کے لیے۔ جو آج کے پہلے ہمارے کنٹسٹنٹ ہیں مقابلہ حسن تقاریر دہن میں زباں، تمہارے لیے ابو ذر اشرف سے میری گزارش ہے تشریف لائیں، دیے گئے موضوع پر تقریر کا آغاز کریں۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ جس نبی کو رحمت عالم کے لیے، جس نبی کو تکمیل انسانیت کے لیے رحمان کی صفت رحمانیت کا ظہور رحمت للعالمین میں محصور ہے صدر علی وقار، تبھی تو حضرت نوح کو قوم نوح کی طرف مبعوث فرمایا گیا، الی عاد اخاہم ہودا کہا گیا، الی ثمود اخاہم صالحہ ارشاد ہوا، الی مدین اخاہم شعیبہ فرمایا گیا، حتیٰ کہ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کو للناسی امامہ کا لقب مل گیا، مگر خالق کائنات کی تمام مخلوقات اور اس کے تخلیق کردہ تمام جہانوں کا احاطہ کرنے والی رحمت اسی نبی کا لقب بنی جو چہار سو گونجتی
نفسی نفسی کی صداؤں میں امتی امتی کا نعرہ متعارف کروائے گی، جن کے نام کے وسیلے سے حضرت آدم کی دعا قبول ہوئی، جن کے رحمت ہونے کی گواہی تورات میں منہا من کے ذریعے دی گئی، جن کے رحمت ہونے کی گواہی انجیل میں فارقلیت کے ذریعے دی گئی، اور تو اور صدر عالی وقار خود خالق کائنات نے وما ارسلناک الا کے ذریعے آپ کے رحمت للعالمین ہونے پر مہر ثبت کر دی، تو پھر وہی ہے جو نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اور اپنے پرائے کے دکھ کھانے والا۔ صدر عالی وقار، اگر رحمت کا ظہور غلاموں کے لیے ہو تو سب سے زیادہ غلاموں کو آزاد کرنے والے ہمارے نبی، اگر رحمت کا ظہور خواتین کے لیے ہو تو عورت کو اس کا حق دے کر جنت کو اس کے قدموں تلے رکھنے والے ہمارے نبی، اگر رحمت کا ظہور بدترین دشمن کے لیے ہو تو فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان کرنے والے ہمارے نبی، اگر رحمت کا ظہور سیاہ فہموں اور قبائلی تعصب کا شکار لوگوں کے لیے ہو تو حجۃ الوداع کے موقع پر عربی اجمی اور کالے گورے کے امتیاز ختم کرنے والے ہمارے نبی، اگر رحمت کا ظہور میرے آپ کے اور تمام انسانوں کے لیے ہو تو راتوں کو اٹھ کر رو رو کر امت کے لیے دعا کرنے والے ہمارے نبی کہ اب تو رحمت ہی رحمت ہے جہانوں کے لیے، میرے جیسے بے عمل اور بے ٹھکانوں کے لیے، میرے جیسے بے عمل اور بے ٹھکانوں کے لیے۔ بہت شکریہ۔ ویری گڈ، پہلی تقریر مکمل ہوئی اور تھوڑا سا شیکی سٹارٹ تھا، لیکن ماشاءاللہ پھر جب گاڑی چلی ہے تو پھر چلتی چلی گئی۔ میں چاہتا ہوں مختصر کامنٹس ہمارے منصفین کے آ جائیں اور اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ ہم پارٹیسپیشن کی طرف جائیں گے، اسٹارٹنگ فرام جناب رئیس احمد سر، کیا فرمائیے گا؟ پہلی پارٹیسپیشن۔ جی، ابوذر اشرف نے آغاز ہی میں تھوڑا سا پاز لیا اور ایک طریقے سے رکے، وہ خیر معمولی سے ایک وہ تھی، لیکن ایک اچھی چیز یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی دیگر صحائف سماوی میں جو آپ کے من حمنہ ہے، فرقلیت ہے اور دیگر اسماء مبارکہ آئے ہیں عبرانی زبان میں، یعنی کہ ان کو بھی شامل کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ کہ غم کھانے والا، دکھ کھانے والا نہیں، غم کھانے والا مجھے مصرے میں، بہرحال اس کو آپ دیکھ لیجئے گا۔ باقی یہ کہ مونوٹون کی طرف ہے زیادہ، میں دیکھ رہا ہوں جو ویریشن کی کمی تھی ہے نا، تو بہرحال وہ اب دیکھیں آگے آنے والے آپ سے اچھا کرتے ہیں یا آپ جیسا ہی پرفارم کرتے ہیں، یعنی کنسیڈریبل ہے ان کی پارٹیسپیشن، بھرپور موقع ہے آپ کے پاس، وہ بھی کرتے رہیں آپ انشاءاللہ۔ رضوان بھائی کیا فرمائیے؟ بالکل ابوذر بیٹا، وہی ہے کہ شروع میں آپ الجھے اور پھر اس کے بعد ٹریک پر آ گئے، لیکن جو رئیس بھائی کی بات کو میں سیکنڈ کروں گا، جو ایک بالکل اندازہ سپاٹ کے بعد ایک ہی اس میں ویریشن جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ کمی نظر آئی۔ مواد اچھا تھا، تلفظ میں بھی کوئی ایسی مطلب ہے بہت زیادہ بنیادی غلطیاں جو ہے وہ سماعتوں سے نہیں ٹکرائی ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی اچھا تھا، لیکن اس مونوٹون سے باہر آئیں گے تو اور جو آپ کا اپنا انداز ہے اس کو اختیار کریں گے تو میں سمجھتا ہوں اپنی بات کو زیادہ بہتر طریقے سے لوگوں تک پہنچا سکیں گے۔ زبردست جی، کیا فرمائیے گا اشکار داور صاحب؟ ابوذر بیٹا، شروع میں آپ تھوڑا سا کنفیوز ہوئے، بھول گئے، لیکن ماشاءاللہ ایک دم پھر آپ نے پک اپ لیا ہے اور کنٹینٹ آپ کا بہت اچھا تھا، مثالیں آپ نے اچھی دی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور آواز میں بڑا دم تھا۔ کسی بھی اسپیکر کے لیے اس کی آواز میں جوانی ہونی چاہیے، تو وہ آپ کو بڑا نظر آیا مجھے، اچھا کانفیڈنس ہے۔ بس ایک تھوڑی سی وہی جیسے ہمارے دونوں بھائیوں نے بھی کہا کہ پچز چینج ہونی چاہیے، ایک ہی اس میں آپ سیکوینس میں چلتے رہے، لیکن اس سیکوینس میں بھی آپ بھاگ نہیں رہے تھے، بات الفاظ الگ الگ تھے، سمجھ میں آ رہے تھے، ٹھہراؤ تھا، تو اس لیے اس چیز کو تھوڑا سا میں اگنور بھی کر سکتا ہوں، لیکن پچز ضروری ہوتی ہیں۔ ادائیگی آپ کی بہت اچھی تھی، باڈی لینگویج آپ کی بہت اچھی تھی، اور لگ رہا تھا کہ وہ ممبر پہ بیٹھا ہوا تقریر کر رہا ہے، تو بہرحال انداز اسپیکنگ ادھر مقابلے والا ہے، ممبر والا انداز الگ ہوتا ہے، یہ جو رئیس بھائی کرتے ہیں، یہ لوگ کرتے ہیں میزبانی یا پریزنٹیشن کیس کا، وہ الگ انداز ہوتا ہے۔ جس طرح مختلف نعت خوانی میں بھی آپ نے دیکھو الگ الگ انداز ہوتا ہے، آپ اپنے ایک انداز بنائیں، لیکن بہت اچھی مطلب مجموعی طور پر اچھی تقریر تھی، صرف پازز کا تھوڑا سا مسئلہ ہے، اس میں کنٹرول کیجیے گا۔ صحیح، چلیں جی، ملے جلے تاثرات، لیکن زیادہ جو پروپورشن اوور آل کامنٹس کا ہے وہ حوصلہ افزائی پر مشتمل ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، اپریشیٹ کیا جاتا ہے اور موٹیویٹ کیا جاتا ہے ان طلباء کو، تاکہ اور اچھے انداز سے آگے آئیں اور اپنے اندر نکھار پیدا کریں۔
وداؤٹ اینی فردر ڈیلے لیٹس گو ٹو دی سیکنڈ پارٹیسپیشن آف دا ڈے. اس کے لیے میں ملتمس ہوں آج ہماری جو سیکنڈ کنٹسٹنٹ ہے مقابلہ حسن تقاریر کی رضا تاشفین تشریف لائیں اور دیے گئے موضوع پر لب کشائی کی سعادت حاصل کریں. چشم فلک نے وہ دور بھی دیکھا جب انسانیت جہالت کے عمیق غاروں میں سسک رہی تھی. ظلم، جبر اور سفاکی نے دلوں کو پتھر بنا دیا تھا. ایسے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اس ابر نیسا کی مانند ہوئی جس نے ظلمت کے صحرائے تپا کو گلزار رحمت میں بدل دیا. چرند، پرند، شجر، حجر، غرض کائنات کی ہر شے جس ذات سے فیضیاب ہوئی وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا ہے. وہ رحمت جو صرف انسانوں تک محدود نہ تھی. ایک بے زبان چڑیا اپنے بچے کی جدائی میں بے قرار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد منڈلانے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فریاد سن کر صحابہ سے فرمایا اس کے بچے کو فوراً واپس کر دو. جو پرندوں کی ممتا کا محافظ ہو سوچئے وہ انسانیت پر کتنا مہربان ہوگا کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا ہے. وہ رحمت کہ اونٹ بھوک، پیاس اور مشقت سے نڈھال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کھڑا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مالک کو بلا کر فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اس بے زبان پر رحم کرو جو جانوروں کی خاموش فریاد بھی سن لے. وہ یقیناً نبیوں میں رحمت لقب پانے والا ہے. طائف کی وادی میں پتھر برس رہے ہیں جس میں اتھر لہو لہان ہے. فرشتے عذاب کی اجازت مانگتے ہیں مگر لب اقدس سے بدعا نہیں، دعا نکلتی ہے کہ اے اللہ انہیں ہدایت دے، شاید ان کی نسلیں ایمان لے آئیں. اور پھر وہ منظر فتح مکہ کا، وہی دشمن، وہی جفاکار، وہی ظلم ڈھانے والے آج سر جھکائے کھڑے ہیں مگر طاقت عروج پر ہے. زبان رحمت اعلان کرتی ہے آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو. اقتدار ملنے پر بھی معاف کر دینے والا، انتقام پر بھی عفو کو ترجیح دینے والا، پتھر کھا کر بھی دعا دینے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا ہے. کہ صدر علی وقار، رحمت کا یہ سفر یہیں ختم نہیں ہوتا بلکہ سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر باب اس بات کی حقیقت کی گواہی دیتا ہے کہ وہ رحمت غیروں کے لیے بھی ہے، وہ رحمت اپنوں کے لیے بھی ہے، اور وہ رحمت بے زبان مخلوق کے لیے بھی. کہ کل کائنات کے لیے بھیجا گیا جنہیں وہ زمانے کے نہیں زمانوں کے نبی ہیں، وہ زمانے کے نہیں زمانوں کے نبی ہیں. شکریہ. چلیں جی، زبردست. آج کی یہ تھی سیکنڈ پارٹیسپیشن اور تیسرے اور آخری کنٹسٹنٹ ہیں حافظ حمزہ. تشریف لائیں، دیے گئے موضوع پر لب کشائی کی سعادت حاصل کریں. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. یا صاحب الجمالی و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر. صدر علی وقار، ہر طرف ظلم کی سیاہ رات چھائی ہوئی ہے. انسانیت ظلم و ستم کی چکی میں پستی ہوئی سسک رہی ہے. معمولی باتوں پر شمشیریں بے نیام ہو رہی ہیں. اپنی آنکھوں میں بچپن کی معصومیت سجائے ہوئی بچیوں کو دفن کیا جا رہا ہے. بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر صنم خانے کا منظر پیش کر رہا ہے. رات کی تاریکی میں بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا چاند بھی یہ سوچ رہا ہے کہ کیا اس بستی کے باشندوں کے دلوں میں رحم ختم ہو چکا ہے یا خدا کا خوف ناپید ہو گیا ہے. ابھی یہ سوچ خیالوں کے پردے میں ہی لپٹی ہوئی تھی کہ اچانک افق حجاز سے ایک نور طلوع ہوتا ہے. مکہ کی فضائیں خوشبوؤں سے مہک اٹھتی ہیں. فرشتے آسمانوں سے مبارکباد کی صدائیں لگاتے ہیں اور رحمت خداوندی کی آواز تمام جہانوں میں گونج اٹھتی ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. صدر علی وقار، ایک سوال، اور وہ سوال یہ کہ وہ کون ہے جس نے انسانیت کو ظلم و ستم کی دلدل سے نکال کر رحمت کے سائے تلے کھڑا کیا؟ وہ کون ہے جس نے دشمنوں کو بھی سینے سے لگایا؟ وہ کون ہے جس نے یتیموں کو سہارا دیا؟ وہ کون ہے جس نے ڈوبتوں کو کنارہ دیا؟ وہ کون ہے جس نے اپنے قتل کے منصوبے بنانے والوں تک پہ نگاہ شفقت فرمائی؟ وہ کون ہے جس کی زندگی میں انتقام نام کی کوئی شے تک نہ تھی؟ وہی تو ہے کہ جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، وہی ہے کہ جس کے جسم پہ پتھر برستے تھے، وہی ہے جس کے سایہ رحمت میں آ کر بشر سنورتے تھے، وہی ہے جس کی ایک مسکراہٹ پہ غم بکھرتے تھے، وہی ہے جس کے نام سے دل دھڑکتے تھے، اور وہی ہے
جس کی آمد پہ اندھیرے ڈھلتے تھے. وہی جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ رحمت والا, وہی جس کی بات کی جا رہی ہے وہ نعمت والا, وہی جس کی سیرت بیان کی جا رہی ہے وہ عظمت والا, وہ سب سے اولا, وہ سب سے اعلیٰ, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مراد غریبوں کی برلانے والا, مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا. لہٰذا صدر علی وقار, ہمیں چاہیے کہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھامے رکھیں, سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ عمل پیرا ہو جائیں تو سب بگڑے کام خود بخود سنورتے چلے جائیں گے. کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اس جیسا دوسرا آئینہ, نہ کسی کے بزم خیال میں نہ دکان ساز میں. شکریہ بھائی. حافظ صاحب, حافظ حمزہ, ویری امپریسو. لیکن میری باتوں میں بالکل نہیں آنا, بالکل خوش نہیں ہونا. جو حتمی ویلیویبل اور کریڈیبل رائے ہوگی وہ ہمارے منصفین کی ہوگی اور اسی کی روشنی میں فیصلہ ہوگا. لیکن کیونکہ ہم بھی زمانہ طالب علمی کو یاد کر کے اور پھر ایسے بچوں کو اس انداز سے یہ تقاریر پیش کرتے ہوئے دلی خوشی محسوس ہوتی ہے اور اپنی جانب سے کوشش کرتے ہیں کہ حوصلہ افزائی کی جائے. لیکن بہرحال جہاں پر حوصلہ افزائی ہے وہیں پر اصلاح کا پہلو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے, اور اس کے لیے الحمدللہ صاحبان علم و دانش تشریف فرما ہے. اسٹارٹنگ فرام آشکار داور صاحب, سر کیا فرمائیے گا؟ بیٹا رضا تاشقین, آپ نے اچھا اسٹارٹ دیا لیکن تلفظ میں کہیں غلطی آ گئی تھی. شجر آپ نے کہا ہے, شجر صحیح لفظ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد وائس کنٹرول آپ کا اچھا تھا اور آپ مقابلے کو لگ رہا تھا کہ ون کرنے جا رہی ہیں, تو ابھی بھی نہیں پتہ میں ون کر رہی نہیں کر رہی, اس چیزوں کو ٹوٹل ہوگا. لیکن ایک اچھی پریزنٹیشن آپ کی تھی, وائس پہ کنٹرول تھا اور اپنے آپ پہ آپ کو کنٹرول تھا. انڈیو آپ چیخ بھی نہیں رہی تھیں اور انڈیو آپ بہت سست بھی نہیں جا رہی تھیں. ایک اچھا پریزنٹیشن آپ کا تھا. حافظ صاحب, حافظ حمزہ صدیقی, آپ کو میں نے آج پہلی دفعہ سنا ہے, میرے خیال ہے پہلے پروگرام میں آپ آئے ہیں کیونکہ پچھلے پروگرام میں رمضان وغیرہ میں آپ نہیں ہوتے تھے. بہرحال آپ نے بڑا اچھا کنٹینٹ, بڑا زوردار آپ کا تھا, بہت مزہ آیا کہ زمانے جاہلیت کی آپ نے تمام روایتیں بیان کی. اس کے بعد پھر آپ نے کہا کہ بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو روشنی اور نور آیا ہے اس نے تمام روایت کو دفن کر دیا اور انسانیت کا پیغام دیا اور انسانیت کو معراج پہ پہنچایا اپنے اخلاق اور اپنے اعمال کے حوالے سے. پھر آپ نے بڑی اچھی تکرار کی وہ کون ہے, وہ کون ہے, وہ کون ہے, تو پھر آپ نے خود جواب, وہ رحمت والا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بہت اچھی آپ کے وائس کنٹرول بہت اچھا تھا. تھوڑا سا آپ جو آئے نا اسپیڈ میں, تو وہ کون ہے کون ہے اس میں میں تھوڑا اشارہ کرنے لگا تھا بھائی تھوڑا سا ٹھہر جاؤ, لیکن پھر آپ نے خود ہی کنٹرول کر لیا اور اس چیز کو جو میں محسوس کر رہا تھا وہ میرے دماغ سے ویو ہو گئی ہے. باہر ایک اچھی دل کو رہا, ان تک بات پہنچ گئی آپ کی اور انہوں نے فوراً کنٹرول کیا. لیکن کہہ سکتے ہیں آشکار بھائی کے ایک ایک جملہ ان کا جو موضوع تھا اس کی نمائندگی کر رہا تھا, بہترین, زبردست. اور رضوان بھائی کیا فرمائیے؟ ہاں, ہماری بیٹی رضا تاشفین آئیں. بیٹی بہت اچھی ابتدا اور جو ایک تقریر کو لے کے چلنے کے لیے ہوتا ہے, لیکن کہیں کہیں مجھے وہ دھیما پن محسوس ہوا. مواد بھی اچھا تھا, آپ کا اسٹائل بھی بہت اچھا تھا, یعنی کہ ہر چیز بڑی مربوط تھی. اس کے بعد حافظ حمزہ صدیقی, بیٹا جس طرح آشکار بھائی نے کہا پہلی مرتبہ آپ کو سننے کا اتفاق ہوا, آپ کی باڈی لینگویج مجھے پسند آئی. اور ایک غلط العام فصیح ہو گیا ہے لفظ دفن, تو وہ دفن ہے, دیکھ لیجیے کیونکہ وہ غلط العام ہے تو پھر وہ فصیح میں چلا جاتا ہے. اچھا, آپ کے یہاں مجھے ٹھہراؤ بھی دکھائی دیا اور روانی بھی دکھائی دی, تو ایک دونوں چیزوں دونوں بلینڈ بہت اچھا آپ نے دونوں کو لے کے چلا, امتزاج بہت اچھا کیا. دیکھیں متفقہ فیصلہ کیا سامنے آتا ہے. بیسٹ آف لک. رئیس بھائی کیا فرمائیے؟ جی, سب سے پہلے تو میں دہن میں زبان تمہارے لیے نشر کرنے پر بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں ARY QTV کو. الحمدللہ ماشاء اللہ, ماہ رمضان مبارک ہو یا ماہ ربیع الاول ہو, ARY QTV ماشاء اللہ نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے بہت اچھا یہ پروگرام ترتیب دیتا ہے اور آپ اسے بہت اچھا پیش کرتے ہیں. اچھا بات رہی, میں اب تک یہی سوچ رہا تھا, دونوں جو ہمارے کنٹسٹنٹ ہیں انہوں نے اس موضوع کی مرکزی آیت نہیں پڑھی تھی, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. میں مس کر رہا تھا اسے کہ شاید انہوں نے اپنے کانٹینٹ میں کہیں اس کو مس کیا ہے, آپ دونوں نے نہیں پڑھا, لیکن آخر میں حافظ حمزہ صدیقی نے اس کو ضرور پیش کیا. حافظ حمزہ کیا بڑا اچھا کمبینیشن تھا, جیسے رضوان بھائی نے اور آشکار بھائی نے کہا کہ ہم کہتے ہیں نا مونوٹون, یعنی کہ ایک جیسی چیز ہے, آپ نے یاد کر لیا, یاد کر کے ڈیلیور کر دیا, لیکن جملوں کی نشست و برخاست بنیادی طور پر وہ بہت اثر انگیز ہوتی ہے سامعین کے لیے. اور تھوڑا سا آشکار بھائی نے بھی کہا کہ آپ اسپیڈ میں, اور اسپیڈ بھی تھی, لیکن ظاہر آپ کے سامنے وہ ٹائمر بھی لگا ہوا ہے, آپ نے اس کو بھی فالو کرنا ہے, اپنا کانٹینٹ بھی پورا کرنا ہے,
اوور آل آپ کی تقریر مجھے چینج لگی. یعنی کہ اگر ہمارے دوسرے جو ناظرین جو بچے دیکھ رہے ہیں کہ ہم جو مونوٹون کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں, اور اس میں اگر کوئی چینج آتا ہے نشست و برخاست جملوں کی اور اس کی ادائی بنیادی طور پر ڈیلیوری کیسی ہے آپ کی, وہ دیکھا جاتا ہے. تو اس موضوع پر حنیف اسدی نے بڑا پیارا شعر کہا تھا, رضوان بھائی, سمیہ بھائی اور آشکار بھائی, کہ آپ ان کے لیے بھی رحمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی رحمت ہیں جو زمانے ابھی نہیں آئے. کیا بات, آپ ان کے لیے بھی رحمت ہے زمانے ابھی نہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پوری حیات مبارکہ میں رحمت ہی رحمت ہیں, بلکہ تا صبح قیامت جتنے زمانے آنے ہیں ان کے لیے بھی آپ سراپا رحمت. ماشاء بات ہے, زبردست. اور کامنٹس آپ نے جانے ملے جلے تاثرات آج نہیں ہیں. ٹو بی ویری فیئر, ٹو بی ویری آنیسٹ, کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسی پرفارمنس, ایسی پارٹیسپیشن آ جاتی ہے کہ جو ججز کے اوور آل کامنٹس ہوتے ہیں, جنرل کامنٹس ہوتے ہیں, تو اس کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو زیادہ سسپینس باقی نہیں رہتا, اتنی کیوریوسٹی نہیں رہتی. جیسے کہ میں نے بھی تھوڑا سا بحیثیت طفل مکتب گیس کیا, ویسے ہی آپ بھی ویورس ہیں, آپ لوگ بھی بیٹھتے ہیں اور جج بن کے بیٹھتے ہیں, اور آپ نے بھی کہیں نہ کہیں گیس کر لیا ہوگا, کیونکہ بہت واضح طور پر بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ایک پارٹیسپیشن ہے جو آج بڑی پرومیننٹ ہو گئی اور سبھی اس کو اپریشیٹ کرتے نظر آئے. جی, کریڈٹ اینڈ دا ون آف دا ڈے گوز ٹو حافظ حمزہ. بہت مبارک ہو, کھڑے ہو جائیں, سب دیکھیں گے آپ کو, اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے آنے والے اگلے مرحلے میں آپ اور زیادہ بہترین تیاری کے ساتھ آئیں گے. آپ دونوں میں بھی پوٹینشیل ہے, جیسے کہ ہمارے منصفین نے کہا, آپ نے اس پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ, تو آپ بہت کامیاب ہوں گے. سب میں پوٹینشیل ہے. گرتے ہیں شاہ سواری میدان جنگ میں. یہ بچے آج جو رہ رہے ہیں, یہ اگلی بار جب آتے ہیں, یہ ARYQTV کا پلیٹ فارم ایک علمی درسگاہ ہے, یہ اور زیادہ نکھر کر آتے ہیں, اور زیادہ یہ خوبصورتی کے ساتھ اپنی تیاری, اپنی پریزنٹیشن تیار کر کے لاتے ہیں. انشاءاللہ ہم ان سب کو بیسٹ آف لک کہتے ہیں. اور جب یہ کامنٹس ججز دے رہے تھے, فیصلہ آ رہا تھا, تو میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ARYQTV کا یہ ٹرینڈ رہا ہے کہ جہاں ایک طرف ان بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ کیا جائے اور آپ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے, وہیں ان کو امپرووائزیشن کیسے کرنی ہے, امپروومنٹ کیسے لانی ہے, یہ اصلاحی باتیں بھی ان تک پہنچیں. اور ہم ایک بار پھر سلام محبت پیش کرتے ہیں جناب سہیل شمس صاحب کو کہ اس بار بھی جب دہن میں زباں تمہارے لیے اس کا گرینڈ فنالے پیش کیا جائے گا, تو جو ہمارے ونرز ہوں گے ان کے ساتھ گرینڈ کیش پرائزز جائیں گے. یہ شفقتیں ہیں, محبتیں ہیں جناب سہیل شمس بھائی کی, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, ان کی پوری فیملی کو جزائے خیر دے. میں تینوں منصفین کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. یہ بچے جتنا کچھ سیکھیں گے, آگے نکھار پیدا کریں گے, بہتری لائیں گے, یہ آپ سب کے لیے بھی بہترین صدقہ جاریہ ہے. جو موضوع تھا یقیناً اس میں جو کیٹیگوریکلی ایمفیسائز کیا جا رہا تھا, رحمت للعالمین, بس یہ مختصر عقیدت کہ مغز قرآن, روح ایمان, جان دی, ہست حب رحمت للعالمین. اپنے میزبان سمیر احمد کو دیں اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تینوں سماں تمہارے لیے, مدینوں مدار تمہارے لیے, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, دہن میں زبان تمہارے